آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درس فقہ نماز کے احکام شرعیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جس اہم موضوع کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ یہ کہ نماز میں ٹخنوں کا نظر آنا اور نماز میں کپڑوں کو موڑ کے نماز پڑھنا، اس کا شرعی حکم جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یاد رکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ٹخنوں کا ظاہر ہونا یہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا، آپ جو کپڑا پہنا کرتے تھے، آپ جو تہبند باندھا کرتے تھے، اس میں ٹخنے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اب نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے باہر، سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ شلوار ہو، یعنی ٹخنے ظاہر ہوں، زیادہ اوپر نہ ہو کہ پنڈلیاں بھی ظاہر ہو رہی ہوں تو یہ غیر مناسب ہے، بٹ ٹخنے ظاہر ہوں۔ لیکن یہ نوبت کیوں آئی، کیا وجہ تھی، کہ تفصیلی بحث ہے، اور چونکہ سیاق و سواد پورے کلام کو تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی وجہ یہ تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض پیدا نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی سوال کا جو ہے جواب نہ رہا جائے۔ تو نفس مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ٹخنوں کا ظاہر ہونا کیا ہے، سنت ہے۔ اب یہ تو معلوم ہوا ہمیں کہ ٹخنے نظر آئیں نماز کی حالت میں، تو اس صورت میں اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود۔ اب حضور علیہ السلام ایک شخص کو دیکھا، حضرت ابو ہریرہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے ایک شخص کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، غالباً عصر کی نماز تھی، نماز پڑھتا ہے، حضور فرماتے تیری نماز نہیں ہوئی، تو جا کر دوبارہ وضو کر، دوبارہ نماز پڑھ۔ 2 یا 3 مرتبہ حضور نے اس کو حکم دیا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو جا کے نماز پڑھ۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس شخص نے کہا، پوچھا یا رسول اللہ، آخر نماز میں میرا ایسا کون سی جو ہے خطا ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا؟ حضور نے فرمایا تو جو ہے کپڑا جو ہے لٹکا کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ٹخنے سے نیچے تیرا کپڑا موجود ہے، لہذا تیری نماز نہیں ہوئی، لہذا تو نماز کو دوبارہ لوٹا، وضو کر نئے سرے سے، تاکہ کیونکہ غرور اور تکبر، اب وجہ جو ہے وہ جو کپڑا لٹکا کے جو ٹخنے سے نیچے جو اس کا کپڑا تھا، حضور دلوں کے حال سے واقف، حضور نے جان لیا۔ حضور نے فرمایا اس کا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے جو لٹکا ہوا ہے اسے ازبال بولتے ہیں، ازبال ثوب۔ تو یہ جو کپڑا لٹکا ہوا ہے یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور نماز کی حالت میں غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہونا یہ فتنہ ہے، گناہ ہے، لہٰذا وضو کا حکم اسی وجہ سے دیا کہ وہ جائے اور جا کر نئے سرے سے وضو کرے جو اس سے خطا ہوئی، جو غرور کی وجہ سے، اور پھر دوبارہ اس نماز کا اعادہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے اور کہا یا رسول اللہ میرا جو ہے پیٹ نکل آیا، حدیث پاک کا خلاصہ میرا پیٹ نکل آیا، اور جس کی وجہ سے تیبند جو ہے وہ سرک جاتا ہے اور ٹخنے سے نیچے آ جاتا ہے، ٹخنا نماز میں ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے لیے یہ حکم نہیں، کیونکہ تمہارے اندر غرور نہیں پایا جاتا، تم تکبر سے پاک ہو۔ تو اب نفس مسئلہ یہاں پر ظاہر ہوا کہ کپڑا جو ٹخنے سے نیچے آ رہا ہوگا یا تو وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے آ رہا ہوگا یا فیشن کی وجہ سے عرف چل گیا، معروف ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر درزی کے پاس جاتا ہے، کسی کی اگر 40 ہے تو وہ یہ نہیں بولے گا بھئی 38 جو ہے لینتھ رکھ دو، نہیں۔ تو اب یہ عرف میں اب دیکھیں گے، اب عرف جب جو ہے چل گیا کہ وہ اگر کپڑا جو پہنا ہوا ہے، جو پینٹ یا شلوار وغیرہ اس نے پہنی ہوئی ہے، تو وہ ٹخنے سے اگر نیچے ہے تو اس کے اندر غرور کی جو ہے نیت نہیں بلکہ حسن کی نیت ہے، خوبصورتی کی نیت ہے کہ میں اچھا دیکھوں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اب جو ہے یہاں جو ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو کپڑا جو ٹخنے سے نیچے آ رہا ہوگا، اگر کسی نے لمبی پینٹ کسی کی ہے، کسی کی لمبی شلوار ہے،
اگر وہ غرور و تکبر کی وجہ سے موجود، اس کے دل میں غرور ہے، تکبر موجود ہے، اکڑپن موجود ہے کہ میں جو ہے سب سے زیادہ اچھا دیکھوں، اچھا لباس پہننے والا دیکھوں، اور اس وجہ سے ٹھاٹھ سے رہتا ہے، تو اس حالت کے اندر اگر وہ کپڑا لٹکا کے نماز پڑھتا ہے، یعنی ٹخنا ظاہر نہیں ہوتا نماز کی حالت میں، تو اس صورت میں اس کی وہ نماز مکروہ ہوگی، یعنی مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب نماز میں کپڑا موڑنے کے حوالے سے، بھئی نماز میں کپڑا موڑنا، اب کپڑے کو کیوں موڑا جا رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ نماز میں کپڑا موڑنے کا اگر ہم حکم دیکھیں، مسلم شریف کے اندر باقاعدہ صحیح حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرت ان اسجد سبعۃ اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ میں سجدہ جو ہے وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں یعنی 2 آپ کی یہ پنجوں کی ہو گئیں، 2 گھٹنے ہو گئے آپ کے، 2 ہاتھ، اور ایک یہ ناک سے لے کے یہ پورا ماتھا، یہ پوری ہڈی ہوتی، ایک ہڈی ہے پوری ہے، تو یہ 7 ہڈیاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں 7 ہڈیوں میں سجدہ کروں، ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اور نماز کی حالت میں نہ اپنے بالوں کو موڑوں، یعنی چوٹیاں بنا کر نماز پڑھوں، نہ ہی اپنے بالوں کو موڑوں، اور نہ ہی اپنے کپڑے کو موڑوں، ولا اکف ثوبا، کہ کپڑے کو موڑنے کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کپڑے کو موڑنا اس کو فقہ کی اصطلاح میں کف ثوب کہا جاتا ہے، کف ثوب کہا جاتا ہے کپڑے کو موڑنا۔ اب کپڑے کو موڑنے کی مختلف صورتیں، آستینیں اوپر چڑھا لیں، جو یہ موڑنا ہی فولڈ کرنا ہے نا، آستینیں فولڈ کرو یعنی آستینیں موڑو، آستینیں موڑنا۔ اب نیفے سے اڑس لینا یا نیچے سے اڑس لینا، اسی طرح شرٹ جو ہے وہ پینٹ کے اندر ڈال کے نماز پڑھنا، یہ بھی موڑنے کے حکم میں آئے گا۔ تو کف ثوب کا حدیث پاک میں واضح حکم موجود ہے، ممانعت ہے، حدیث سے منع ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے کو نہ موڑا جائے۔ اب اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ آپ کی شلوار بڑی ہے، پینٹ لمبی ہے، تو آپ جتنا اوپر کر سکتے ہیں کر لیں، صحیح ہے۔ پھر آپ نے اوپر کر لیا تو پھر آپ بھلے نماز میں اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر یہ کہ اس کو آلٹر کروا لیں، آپ آلٹریشن وغیرہ کروا لیں، اس کی درجے سے جا کے صحیح کروا لیں، اس طرح کروا لیں کہ آپ کو برا بھی محسوس نہ ہو اور نماز پڑھنے میں آپ کو مشقت بھی نہ ہو۔ تو حدیث میں واضح ہمیں حکم مل گیا کہ نماز کی حالت میں آپ کپڑے کو نہیں۔ عرب کے اندر لوگ لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے، بڑے بڑے بال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے زلفیں رکھنا سنت، حضور سے 3 حضور کی زلف مبارک آدھے کان کی لو تک، یا پھر اتنی ہوتی کہ یہ پورے کان کی لو تک ہوتی، یا پھر اتنی زیادہ کہ آپ کے شان و اقدس کو جو ہے وہ چھو لیا کرتی تھی، مس کر لیا کرتی۔ اس سے بڑے بڑے بال رکھنا تو یہ پھر عورتوں سے مشابہت بھی آئے گی، اور پھر یہ جو ہے پھر اس کے اندر فقہاء نے فرمایا یہ ناجائز ہے اس سے زیادہ بال رکھنا، کہ پورے کندھے دور سے دیکھے تو بندہ لڑکی محسوس ہو۔ تو وہ جو ہے پھر اگر کوئی چوٹی باندھ، بہت سے لوگ جو ہے نا لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، اب انہوں نے جو ہے ربڑ سے یا کسی بھی جو ہے چیز سے انہوں نے چوٹیاں باندھ لیں، تو چوٹی بنا کر نماز پڑھنا بھی وہ کیا ہوگا، یہ مردوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، وہ بھی کیا ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، نماز کو اس کو لوٹانا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں واضح حضور نے فرما دیا اللہ تعالیٰ محشر کے روز اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جس کا کپڑا ٹخنوں سے زیادہ ہوگا، یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے اس نے اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھا ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو عرف بن گیا ہے، ہم ہر کسی کو تو نہیں بولے بھائی تو متکبر ہے، تو غرور کرنے والا ہے، تیرے ٹخنے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو ٹخنوں کا ظاہر ہونا یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی ٹخنے ظاہر نہیں کرتا تو گنہگار تھوڑی ہوگا، خلاف سنت، کیونکہ حضور نے جو کام عادتاً کیا اس کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ سنت ہے، یعنی سنت غیر موقدہ، اگر آپ وہ کام کر لو گے آپ کو اجر مل جائے گا، آپ نے نہیں کیا آپ کو گنہگار نہیں ہوگے۔ لیکن جو کام رسول اللہ نے بطور عبادت کے کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اگر بندہ چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو یہ جو ہے اسی وجہ سے یہ غرور اور متکبر کے زمرے میں۔ اب عموماً ڈریس پینٹ ہوتی ہے بہت سی، پہلے سے جوائنٹ ہوتی ہیں،
صحیح ہے، نیفا وغیرہ وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو اس کا یہ کہ جتنی لینتھ ہو، اب کسی کی 40 ہے تو 40 ہی رکھوائے، 41 کر لیں، اب وہ لوگ 46 کر لیتے ہیں، 44 کر لیتے، تو یہ غلطی آپ کی ہے۔ اور پھر نماز کی باری آتی تو آپ جو ہے نا بولتے بٹ ٹخنے نظر آئے، تو ٹخنوں کا نظر آنا نماز کے اندر واجب نہیں ہے، یہ دماغ میں بٹھا لو، کیونکہ بڑی ایک ایک پوائنٹ ہے، واجب کیا ہے، فرائض کیا ہے، مکروہات کیا ہے، سنت کیا ہے۔ بس سنت ہے ٹخنے نظر آنا، بھائی ٹخنے نظر نہیں آ رہے نماز میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر دیا آپ نے کہ ٹخنے آپ نے نماز میں دکھائے نہیں تو جناب آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا اہتمام کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو ہے یہ سیاق و سوال بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو جو ہے سمجھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔